अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फैसल हकीम और मेरे साथ मौजूद हैं जावेद सुमरो। आज के व्लॉग में हम दो अहम इश्यूज पे बात करेंगे। एक के पीटीआई की जो केपी की क़यादत है वो बैठी हुई है केपी हाउस इस्लामाबाद में और गुज़िश्ता एक हफ्ते से उनकी जो सियासी सरगर्मी है उनका मरकज़ इस्लामाबाद बना हुआ है। और दूसरी जो इम्पॉर्टेंट बात करेंगे वो बानी पीटीआई की जो आज मीडिया से गुफ्तगू हुई है उसमें उन्होंने कहा है कि जो लोग बुरे वक्त में छोड़ के गए हैं उनकी वापसी की कोई जगह मौजूद नहीं पार्टी में। तो शुरू करते हैं बात। सबसे पहले बात करते हैं अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला केपी हैं और वज़ीर आला केपी गुज़िश्ता एक हफ्ते से ज़ायद हो गया है वो केपी हाउस इस्लामाबाद में मौजूद है और यहीं पर वो मुलाकातें कर रहे हैं। अब वो मुलाकातें जो है एक तो पार्टी रहनुमाओं से कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि पार्टी इख्तलाफात ख़त्म कराने के लिए वो मुख्तलिफ रहनुमाओं से बातचीत कर रहे हैं। और इस हवाले से जो पार्लिमानी वफ्द गया है आज़रबाईजान उसमें पीटीआई के शेर अफजल मरवत भी शामिल थे और शेर अफजल मरवत जाने से पहले उनकी शिबली फराज की और जो अली अमीन गंडापुर है उनकी एक तवील मुलाकात हुई है केपी हाउस में, जिसमें जो पीटीआई का मुस्तकबिल है और बिलखसूस बानी पीटीआई है उस हवाले से मुख्तलिफ अमूर ज़ेर गौर आए हैं। पीटीआई के ज़राए का ये दावा है कि जो वज़ीर आला केपी हैं वो इस्लामाबाद में इसलिए मौजूद हैं कि वो और शिबली फराज जो हैं वो एक अहम शख्सियत से राब्ते में है और उन्हें एक खुसूसी टास्क दिया गया और उस टास्क का बुनियादी मकसद जो है वो बानी पीटीआई के हवाले से जो सहूलियात हैं उनको यकीनी बनाना है। अब मजमूई सूरत हाल अगर देखें तो पीटीआई का जलसा भी 8 सितंबर को होने जा रहा है और उस हवाले से भी तैयारियां हैं, लेकिन पार्टी इख्तलाफात अपनी जगह पर भी मौजूद हैं। उस हवाले से भी पीटीआई को मुश्किलात का सामना और बानी पीटीआई भी इसका बरमला इजहार कर चुके हैं। इस सारी सूरत हाल में पीटीआई का मुस्तकबिल क्या होगा और जो वज़ीर आला केपी हैं उनकी इस्लामाबाद में मौजूदगी इस बात को ज़ाहिर करती है कि वो कोशिश कर रहे हैं कि इस्लामाबाद में जलसा हो भी और कामयाब भी हो, लेकिन इस हाल में किस हद तक कामयाबी मुमकिन होगी ये देखना होगा, क्योंकि जिस तरह के इख्तलाफात सामने आ रहे हैं, जिस तरह की जो है वो चीज़ें सामने आ रही हैं केपी में, आप देखें कि वहाँ पर दो अहम रहनुमाओं को जो उनके ओहदों से हटा दिया गया, पार्टी से नहीं निकाला गया लेकिन ओहदों से ज़रूर हटाया गया। एक वज़ीर जो है वो मुस्ताफ़ी होते हैं और वो सूबाई हुकूमत पे करप्शन का इल्ज़ाम लगाते हैं। इस सारी सूरत हाल में जावेद सुमरो अगर आप देखें तो क्या नज़र आता है कि पीटीआई जो है वो बानी पीटीआई के जेल में होने के बावजूद एक जमात की तरह जो है वो काम कर रही है। फैसल देखें, आज जो बानी पीटीआई ने बातचीत की है जेल के अंदर हमारे सहाफ़ी दोस्तों के साथ, उसमें उन्होंने क्लियर कट खुद कह दिया है कि पार्टी के अंदर इख्तलाफात मौजूद हैं, पार्टी का शिराजा जो है वो बिखर चुका है। अब उनकी अपनी स्टेटमेंट देखिए और हम मुसलसल इसी बात पे जो है अपने वीलॉग्स करते रहे। हमारे पुराने वीलॉग्स अगर हमारे नाजरीन देखें तो उसमें भी हम यही पॉइंट आउट करते आ रहे हैं कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर अब वो जो एक सेंट्रल कमांड होती है वो नहीं है, और उसकी वजह मेरी नज़र में सिर्फ और सिर्फ इमरान खान का जेल के अंदर होना। और किसी हद तक जो मेरा अपना जो एनालिसिस है, जहाँ तक मैंने जायज़ा लिया है सारे सूरत हाल का, तो इमरान खान साहब जी भी जो है ना, जब उनके पास कोई मिलने जाता है तो वो अपने उन मिलने वाले पार्टी की क़यादत के साथ को मुख्तलिफ जो है डायरेक्शंस देते हैं, तो उनकी डायरेक्शंस को अपनी जो उनकी पार्टी की क़यादत के दूसरे लोग जो हैं वो ये समझ लेते हैं कि इमरान खान साहब हमारे साथ है, तो उस वजह से वो अपनी एक पार्टी के अंदर 1.5 इंच की मस्जिद जो है वो बना के अपनी बाहर आके सियासत करते हैं और सोशल मीडिया पे ज़िंदा रहने की कोशिश करते हैं। तो इस सूरत हाल में तो जो हमारी बातें थी माजी की, कुछ माजी करीब में जो हमने वीलॉग्स की उसमें ये बातें बताई थी अपने नाजरीन को कि जी पार्टी का शिरादा बिगड़ चुका है और इसको अब कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से इसको सेंट्रलाइज किया जाए। अब आपने बताया कि अली अमीन गंडापुर जो है, नो डाउट सियासतदान जैसे भी हों, लेकिन वो एक क्या कहते हैं कि ब्लंट आदमी है। वो जो बात होती है वो कह देते हैं, वो छोड़ते नहीं है। अब उसकी मिसाल ये है कि वहाँ खैबर पख्तूनख्वा के जो गवर्नर हैं फैसल करीम कुंडी, उनकी और इनकी जो बयानबाजी अगर आप वो देखें तो वो हमें नज़र आ जाती है कि कितना खुल के एक दूसरे के खिलाफ दोनों शख्सियात जो वो बोलती हैं। अब गुज़िश्ता चंद दिनों से अली अमीन गंडापुर का यहाँ पे मौजूद होना मेरी नज़र में सिर्फ जलसे की तैयारी नहीं है, उसको कामयाब कराना नहीं है। आपने जैसे बताया कि उनकी ये कोशिश है कि वो एक सालिस का किरदार अदा करें बिटवीन इस्टेब्लिशमेंट और इसके अलावा इमरान खान के दरमियान।
تو وہ اس طور مکمل طور پہ کوشش کر رہے ہیں، اور جو ہماری اطلاعات ہیں تو ہفتے میں 2 سے 3 بار جو ہے علی امین گنڈا پور جو ہے وہ جیل میں جا کر عمران خان سے ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں، اور ان ملاقاتوں کا جو ہے ہم جب بھی ان سے پوچھتے ہیں کہ جی آپ ملاقات کر کے ہیں، بظاہر تو وہ انکار کرتے ہیں، لیکن جب ملاقات کرتے ہیں تو ان کی مرضی ہوتی ہے وہ میڈیا ٹاک کر کے آ کے باہر بتائیں پوری قوم کو کہ جی میں ملاقات کر کے آیا ہوں. لیکن اب جو گزشتہ 2 سے 3 ملاقاتیں علی امین گنڈا پور صاحب کی ہوئی ہیں اس میں انہوں نے ہمیں باہر کچھ نہیں لیکن بتایا. ایک چیز، اگر آپ کہتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور جو ہے وہ سازش کا کردار ادا کر رہے ہیں، لیکن اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ایک واضح سٹانس ہے کہ وہ کسی بھی سیاسی جو جماعت ہے اس کے ساتھ یا سیاسی شخصیت کے ساتھ اس طرح سیاست پہ بات نہیں کریں گے. جو سیاسی معاملات ہیں وہ سیاسی جماعتیں آپس میں حل کریں، اور جس نے بھی مذاکرات کرنے ہیں وہ حکومت کے ساتھ کرے. ماضی میں بھی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یہ واضح سٹانس سامنے آیا، تو کیا اب صورتحال میں کوئی تبدیلی ہوئی ہے جس کے بعد اس طرح کے آپ کہہ رہے ہیں کہ باتیں ہو رہی ہیں؟ دیکھیں میں نے یہ کہا کہ وہ ثالث بننے کی کوشش کر رہے ہیں، تو جب ثالث بننے کی کوشش ہوتی ہے تو وہ شروع کی جاتی ہے. اب جو دوسرا فریق ہے وہ ثالث کو قبول کرے یا نہ کرے اس کی مرضی ہے. جہاں اس وقت پاکستان تحریک انصاف مکمل طور پر جکڑی جا چکی ہے ہر طرف سے کہ اس کو کسی طریقے سے سیاست میں داخل نہیں ہونے دینا، تو وہ سیاست میں داخل ہونے کے لیے جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک ڈوبتا ہوا شخص جو ہوتا ہے وہ نہر میں ہو یا دریا میں ہو، وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہاتھ پھر ضرور مارتا ہے کہ میں کسی طریقے سے اس بھنور سے نکل کر کنارے میں پہنچ جاؤں. تو اس وقت پی ٹی آئی کا بھی وہی حال ہے کہ وہ اس بھنور سے نکل کے اپنا سیاست کے کنارے پہ لگنا چاہتے ہیں، لیکن وہ ابھی تک کامیابی ان کو نہیں ہوئی. ہاں البتہ اتنا مجھے ضرور یقین ہے کیونکہ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ جو بھی سیاسی جماعت اس قسم کی صورتحال میں پھنسی تھی تو ان کے جو قریبی لوگ ہوتے تھے بظاہر تو وہ ٹاکس نہیں کرتے تھے، بظاہر تو وہ مذاکرات نہیں ہوتے تھے، لیکن بیک ڈور ڈپلومیسی جسے ہم کہیں فارن افیئرز لینگویج کے اندر، تو اس سیاست کے اندر میں اس کو یہی لفظ استعمال کروں گا کہ وہ بیک ڈور ڈپلومیسی. مثلاً اگر میرا کسی کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ میں دوستی ہے، سلام دعا ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے، تو وہ مجھے کہہ دیں گے کہ یار آپ یہ بات وہاں تک پہنچائیں. تو یہ صورتحال چلتی رہتی ہے. لیکن اگر اب پی ٹی آئی کی صورتحال کا ہم جائزہ لیں تو جو صورتحال ہمیں نظر آتی ہے کہ ایک تو پی ٹی آئی اسلام آباد میں اب تک جلسہ کرنے میں کامیاب نہیں ہوئی، اور اب 8 ستمبر ہوگی بھی نہیں، جو ہوگی بھی نہیں. 8 ستمبر بھی سر پہ آ پہنچا ہے، تو کیا جو بطور ثالث کردار ادا کرنا چاہتے ہیں علی امین گنڈا پور، اس میں 8 ستمبر کی اجازت وہ لے سکیں گے؟ ابھی بظاہر اجازت ہے لیکن اینڈ ٹائم پہ کیا صورتحال بنتی ہے، ایک تو اس حوالے سے کافی سوالات ہیں. دوسرا، بانی پی ٹی آئی نے ایک بڑے واضح طور پر آج کہا ہے کہ جو برے وقت میں پارٹی چھوڑ کے گئے ان کے لیے واپس پارٹی میں کوئی جگہ نہیں ہے. یہ بیانات ماضی میں بھی مختلف پارٹیوں کے سربراہان سے دیے گئے، لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ جب الیکشن آتے ہیں تو وہی الیکٹیبلز ہوتے ہیں، وہی پارٹی رہنما سربراہان ہوتے ہیں جو پہلے اس طرح کے بیانات دے چکے ہیں، پھر انہیں گلے لگا لیتے ہیں. تو کیا بانی پی ٹی آئی بھی ایسا کریں گے؟ دیکھیں آپشن تو ان کے پاس کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ یہی سیاستدان ہیں، یہی چہرے ہیں پاکستان کی سیاست کے اندر گھوم پھر کے، وہ کبھی کسی جماعت کے اندر کبھی کسی جماعت کے اندر نظر آتے ہیں. لیکن یہ بات مجھے بظاہر ذاتی طور پر بہت اچھی لگی ہے عمران خان صاحب کی کہ انہوں نے کہا کہ جو مشکل وقت میں چھوڑ کے چلے گئے ان کو پارٹی میں دوبارہ نہیں لوں گا. لیکن ایک بات انہوں نے یہ بھی کہی ہے کہ جو مجبوری میں گئے آخری وقت میں ان کے لیے وہ ضرور سوچیں گے. اب ایک طرف انہوں نے بیان دے کے راستہ بند کر لیا، دوسری طرف وہی بیان دے کے انہوں نے راستہ کھول بھی دیا. ظاہر ہے اگر آپ دیکھیں کہ عمران خان صاحب جب تک ان الیکٹیبلز کو ساتھ لے کر نہیں چلے تھے تو ان کی پارٹی اقتدار میں نہیں آئی. جب انہوں نے ان الیکٹیبلز کو ساتھ میں لیا تو وہ اقتدار میں آ گئی. تو صورتحال یہ صرف ایک بیان ہے، جب وقت آئے گا تو دیکھیے گا سارے لوگ پھر عمران خان کے قریب. یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ خان صاحب نے ایک طرف سے راستہ بند کیا، دوسری طرف سے راستہ کھلا رکھا، کہ سارے کے سارے اختیارات انہوں نے آپس میں رکھے. جو جمہوریت کی بات کی جاتی ہے سیاسی جماعتوں میں یا ملک میں، اس طرح کی جمہوریت پی ٹی آئی میں بھی نہیں ہے. پی ٹی آئی میں بھی جو ون مین کمانڈ ہے وہ عمران خان کے پاس ہے. اور ایک اور چیز جو سامنے آ رہی ہے کہ عمران خان کی سہولیات کے حوالے سے پی ٹی آئی کی طرف سے یہ کہا جا رہا تھا کہ جیل میں ان سے سہولیات واپس لے لی گئی ہیں. اڈیالہ جیل کی انتظامیہ کی طرف سے واضح طور پر یہ آ گیا ہے کہ ایک تو ان کے جو سیل ہے وہاں پر کوئی گٹر نہیں کھلا ہوا، نہ ہی جو بشرا بی بی ہے ان کے سیل میں کسی قسم کے چوہے، اور جیل مینول کے مطابق جو سہولیات ہے وہ ان کو میسر ہے. تو اب تو یہ ساری جو گزشتہ چند دنوں سے ایک مہم چل رہی تھی وہ ختم ہو رہی ہے، اور
جو علی امین گنڈا پور ہیں ان کے حوالے سے جو کہا جا رہا ہے کہ وہ عمران خان کی سہولیات کے لیے یہاں پہ ٹھہرے ہوئے ہیں، وہ اس میں کس حد تک جو ہے وہ آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیے میں پھر وہی بات کہوں گا کہ جب بندہ بھنور میں پھنسا ہوتا ہے تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہاتھ پھر مارتا ہے. اس وقت پی ٹی آئی وہی کر رہی ہے. اگر کسی پی ٹی آئی کی سیاسی شخصیت کی اڈیالہ جیل کے اندر کسی کے ساتھ دوستی ہے، سلام دعا ہے، تو وہ اپنے آپ کو وہاں اپروچ کر کے عمران خان صاحب کو سہولت دلوانے کی بات کرتا ہے. اسی طرح اگر کسی سیاسی شخصیت کی اسٹیبلشمنٹ کے اندر سلام دعا یا بات چیت اچھی ہے، یا اس کو اسٹیبلشمنٹ کی صفوں کے اندر اچھے طریقے سے جانا جاتا ہے، تو وہ بھی اپنی جو ہے پوری طور پر کوشش کر رہا ہے. اور دوسری بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ میرے خیال میں ان کا حق بھی بنتا ہے کہ یار وہ کوشش تو کریں. اب حالات ان کے حق میں نہیں ہیں تو ظاہر کامیابی ان کو نہیں مل رہی. لیکن ہم یہ دیکھیں کہ ماضی قریب میں میاں نواز شریف کے جب حالات حق میں نہیں تھے تو کوئی بھی چیز ان کے حق میں نہیں جا رہی تھی. عدالت سے فیصلے ان کے خلاف آ رہے تھے، سیاست کے اندر فیصلے ان کے خلاف آ رہے تھے. اسی طرح اگر ہم آصف زرداری کو مثال اٹھائیں تو صدر آصف علی زرداری کے حالات جب حق میں نہیں تھے تو ان کو ہسپتال کے اندر سب جیل بنا کر ان کو وہاں پر بند کر کے رکھ دیا گیا تھا. جب حالات بدلتے ہیں تو یہ ساری صورتحال ساری چیزیں جو ہے وہ ایک دم سے 190 ڈگری پہ چینج ہو کر اس شخصیت کے حق میں چلی جاتی ہے. پھر یہ جو کیسز ہیں، اس کے علاوہ یہ جو صورتحال ہے وہ سب نکل جاتی ہے. البتہ بات رہی جیل مینیول کی، تو جیل مینیول کے حوالے سے پچھلے دنوں سپریم کورٹ میں بھی ایک نجی ایک شخص تھا، اس کو سزائے موت کی سزا دی گئی تھی. اس پر جسٹس جمال خان مندوفیل نے بھی ایک تحریری فیصلہ دیا ہے. اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی جیل کے اندر جو سہولت ہے قیدیوں کو جیل مینیول کے مطابق اور اس کے علاوہ جو اقوام متحدہ کے چارٹر ہے اس کے مطابق پاکستان کے اندر وہ سہولتیں نہیں دی جاتی. تو وہ بھی آپ یہ ضرور سامنے رکھیے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں اس فیصلے کو بھی سامنے رکھے ہوئے جو سوشل میڈیا پہ اپنی جو مہم ہے وہ چلا سکتے ہیں. شاید ابھی تک اس پہ ان کی نظر نہیں پڑی. تو جب جسٹس جمال مندوفیل کا وہ فیصلہ اب سامنے دیکھیں تو اس کے مطابق جیل مینیول کے مطابق اور اس فیصلے کو سامنے رکھیں جس میں پراپرلی وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کو ڈائریکشنز دی جا چکی ہیں کہ جی اس پہ کام کیا جائے. اگر اس پہ کام ہونا شروع ہوا تو عمران خان صاحب کو مزید سہولتیں وہاں مل سکتی ہیں. لیکن ابھی بھی کافی سہولیات میسر ہیں. اگر سیاسی رہنماؤں کی جو ماضی میں قید تھی ان کو دیکھا جائے تو جس طرح انہیں سہولیات دی گئی ہیں شاید ماضی میں اس طرح سہولیات سیاسی رہنماؤں کو حاصل نہیں تھی. لیکن ظاہر سی بات ہے جیل مینون کے مطابق مزید کیا سہولیات مل سکتی ہیں اس کا فیصلہ تو وقت کرے گا. اس وقت جو صورتحال نظر آتی ہے اس وقت پی ٹی آئی کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے 8 ستمبر کا جلسہ. کیا وہ یہ جلسہ کروا پائیں گے؟ کیا ان کی اجازت برقرار رہے گی؟ کیا جس کا دعویٰ کیا جا رہا ہے پاور شو کا وہ کر سکیں گے؟ یہ کہنا قبل از وقت ہے. لیکن جو وزیر اعلیٰ کے پی ہیں ان کی اسلام آباد میں موجودگی بہت سارے سوالوں کو جنم دے رہی ہے. اب اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے یہ دیکھنا ہوگا. اب تک کے لیے اتنا ہی. بہت جلد آپ کے پاس ایک نئی ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.